کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک جن نے عرض کیا کہ میں اس دربار کو برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیشے قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس جن کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک جن وزیر نے کہا، میں پلک جھپکنے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ ناظرین، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو اپنے پاس موجود پایا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل ارشاد وائس کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے جو کہ نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ یمن کے سبا نامی شہر میں ایک قوم ہے جو کہ سورج پرست ہے۔ وہاں کی ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ نے ملکہ سبا کو ہدہد ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھیں۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ خط کون لایا اور کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپ دیا۔ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح خط ان تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی گئی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ ملکہ بلقیس کے ملک پہنچوں گا، تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کے حکم مانتے ہیں۔ ملکہ بلقیس بیوقوف اور ہٹ درم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے عقل مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک جن نے عرض کیا کہ میں اس دربار کو برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیشے قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس جن کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک جن وزیر نے کہا، میں پلک جھپکنے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ ناظرین، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو اپنے پاس موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تخت کے ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔
کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مٹی اور فرما بردار ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قیصر شاہی میں قیام کریں۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ بلقیس نے خیال کیا کہ صحن میں پانی پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھا لیا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی مختلف کئی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے ودیعت کردہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اس ہستی کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ بلقیس شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ناظرین، اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت دے دی۔ بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔